کہتے ہیں نا کہ ہزاروں لاکھوں ایسے بھی ہیں کہ بیچارے کوشش کرتے ہیں ان کی حاضری نہیں ہو پاتی. کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے کہ بیچارے کا ویزا ہی نہیں لگتا ہے. اور آپ لوگوں کا اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ رب کعبہ نے آپ کو مکے کا مہمان بنایا اور مدینے کا مہمان بنایا. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور آنے کا مقصد یہی کہ رب کو راضی کرے. تو رب کو جب راضی کرنا ہے تو وہ طریقے ہمیں جو درست ہونا چاہیے. سب سے پہلے جب ہم خانہ کعبہ میں جب حاضر ہوں گے نا تو ہمیں نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لینا. نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد کے اندر موجود ہوں گے، کیونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا دنیاوی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن جب نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں گے، اب یہ ساری چیزیں اگر ہو بھی جائیں گے تو آپ کو گناہ نہیں بلکہ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ آج ہی جائیں گے تو کریں گے، ایسا نہیں ہے. جب بھی جائیں گے آپ تو آپ نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں گے. اور اس کے بعد سے پھر آپ کی نگاہیں جو ہے نیچی ہونی چاہیے. اور سیدھے جب آپ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے پہنچیں گے نا تو اس وقت آپ جیسے ہی خانہ کعبہ کو دیکھیں گے دعا کریں گے، دعائیں قبول ہو جائیں گی. یعنی کہ جو بھی دعا مانگے، یقیناً جو ہے نا اس میں دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، یوں کہہ لیں کہ اے پروردگار عالم تیرے پاک گھر میں میں حاضر ہوں اور اپنی زندگی میں جو جو نیک دعائیں کروں میرے مولا اسے ہمیشہ ہمیشہ اسے قبول فرما لے. یعنی آپ نے ایک ہی الفاظ میں رب سے سب کچھ مانگ لیا. یوں دعا کرنے کے بعد اب ہم پہنچیں گے مطاف کے اندر، یعنی کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے. تو مطاف کے اندر جب پہنچیں گے تو طواف کی جب نیت کر لیں گے تو اس سے پہلے ہمیں سیدھا بازو کھول لینا ہے. سیدھا بازو کیسے کھولیں گے؟ جیسے یہ حاجی صاحب مانے ہیں نا، اچھا اس طریقے سے باندھنا ہے کہ بیچ میں کھلے نا. اگر بیچ میں کھل گیا پھر آپ کو اگر وہاں پہ باندھیں گے نا دو چار کو تو چہرے پہ لگے گا، پھر اس کے سروں پہ لگے گا تو اس میں بھی صدقہ ہے. کوشش کریں کہ اس طریقے سے باندھ لیں کہ تاکہ آپ کو اندر جانے کے بعد کھلے نا. طواف جو ہے نا 7 چکر کے بعد ہی کھولنا ہے. تو مضبوطی سے باندھ لیں اس کو. باندھنے کے بعد جو ہے اب ہم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے پہنچیں گے، حجر اسود. اچھا حجر اسود پر جب پہنچیں گے نا تو آپ کے پیچھے گرین لائٹ ہوگی، ہری لائٹ. تو آپ سمجھ جائیں کہ حجر اسود کے بالکل سامنے پہنچ گئے. اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو طواف کی نیت کرنا. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اگر یاد ہے تو پڑھ لے، نہیں تو اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ اے پروردگار عالم تیرے پاک گھر کی طواف کرنے جا رہے، اس میں آسانی پیدا فرما اور اس سے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. یعنی کہ یہ سب کو آسان طریقہ ہے. نیت کرنے کے بعد اب جو ہے حجر اسود کو چومنا ہے. اچھا حجر اسود کو چومنے کی 3 قسمیں. ایک تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دست انور کو حجر اسود پہ رکھا اور اپنے لبوں سے چوما ہے. اگر یہ موقع مل جائے تو الحمدللہ، لیکن حالت احرام میں ٹچ نہیں کرنا کیونکہ وہاں پہ جو عطر وغیرہ لگا رہتا ہے. آپ نے اگر عمرہ مکمل کر لیا، بال نکال لیا، اس کے بعد چاہیے تو آپ جا کے خوب پکڑ کے اس کو چمٹ کے اس کو چومے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احرام میں نہ کریں. اور اگر وہ نہیں ہو پاتا ہے نا تو کوئی چیز لمبی ہو یا رومال ہو یا لکڑی ہو تو آپ اس کو ٹچ کر کے بھی چوم سکتے ہیں، ویسے بھی ہو جائے گا. نہیں تو آخری جو ہے اصطلاح، یعنی کہ اشارہ کر کے چومنا. اشارہ کیسے کریں گے؟ ابھی آپ جب خانہ کعبہ میں پہنچیں گے نا تو بہت لوگ تو یوں کرتے رہیں گے، ٹاٹا بائے بائے، ایسا لگتا ہے کہ جا رہے ہو. ایسا نہیں کرنا. فقط جو ہے حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو جانا، کم سے کم 2-5 سیکنڈ کے لیے یوں کھڑے ہو جائیں گے نا. تو مردوں کے لیے شرط کیا ہے کہ کانوں کے لو تک اونچی ہونی چاہیے، ہتھیلی ایک دم حجر اسود کے بالکل سامنے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد چوم لیں. عورتوں کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ نہیں اٹھائیں گے، بس وہ یوں اشارہ کر لیں گے نا تو کافی ہے. آپ حرم میں دیکھیے گا کافی عورتیں بھی اٹھاتی ہے، لیکن ان کے شرط یوں ہے کر لینا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آپ کا اشارہ ہو گیا. اب آپ کا پہلا چکر اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ حجر اسود سے ہم نے اسٹارٹ کیا، اس کے بازو والا پہلا کونا، اس کے پیچھے والا دوسرا، اور آخری والا جو ہے تیسرا کونا، اسے کہتے ہیں رکن یمنی.
اچھا رکن یمنی کا وہ مقام جیسے ہی آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو دعا کرنے کا حکم ہے. ربنا جو ہے نا یہ دعا ہے, تو وہیں سے سب لوگ ربنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ربنا تو سب کو یاد ہوگا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یوں پڑھ لیں. نہیں تو اپنے زبان میں دعا کریں. ربنا مینس ہوتا ہے دعا کرنا. وہاں اس لیے حکم ہے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے وہاں پہ مقرر کر دیا کہ جب بھی میرے بندے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کے دعاؤں پہ آمین کہنا. اور جہاں پہ 70,000 فرشتے آپ کے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں وہ دعا رد نہیں بلکہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اچھا دعا کہاں تک پڑھنا آپ کو؟ حجر اسود پہ جیسے ہی پہنچے گا نا دعا بند ہو جائے گی. طواف آپ کا مکمل ہو چکا ہے. تو مقام ابراہیم کے پاس آپ نے جا کر اس کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے, اور اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو خانہ کعبہ میں, بیت اللہ, مسجد حرام میں کہیں پر بھی آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں. اور جب بھی طواف کرنا ہے 7 چکر 2 نفل, طواف مکمل. اب کیا ہے, عمرہ کر رہے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے یعنی کہ صحیح کرنا ضروری ہے. تو جب آپ دعا نفل پڑھ لیں گے نا تو پھر دعا کرنے کا حکم ہے. دعا جب بھی کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہے. اس کے بعد سے وہاں پہ لکھا ہوگا الی صفا, یعنی کہ صفا کی طرف چلیں. اب جب آپ چلیں گے تو وہاں پہ زمزم پانی آپ کو ملے گا. تو اب کیا ہے, نفل کے بعد آپ کو زمزم بھی پینا ہے, چہرے پہ مشق کر لینا ہے, اور جس نیت سے آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اس میں شفا ہے. تو چہرے پہ لگا لے اپنے, اور اس کو پی بھی لے, اور سر پہ بھی لگا لے. اس کے بعد سے اب کیا کرنا ہے, صفا کی پہاڑی پہ چلنا ہے. اچھا جہاں میں بیٹھا ہوں سمجھو یہ صفا ہے, مروہ اس سائڈ. جب صفا پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو نیت کرنا ہے. نیت اپنی زبان میں کر لے کہ اے پروردگار عالم تیری رضا کے لیے صفا مروہ کی صحیح کرنے جا رہے ہیں, اس میں آسانی پیدا فرما اور اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. یہ آپ کی نیت ہوگی. پھر آپ جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے اپنا رخ کر کے دعا کر کے استلام کر لیں گے. استلام کے بعد پھر آپ ایک آیت کریمہ پڑھیں گے, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یاد ہے تو پڑھ لیں, اگر نہیں یاد ہے تو کیا کریں گے. اچھا وہاں پہ صفا کی جو پہاڑی ہے نا اوپر میں لکھا بھی ہے, اگر جن کو چاہیے تو وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن نہیں اگر یاد نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ درود پاک پڑھ لیں. نہیں تو آپ تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جو آپ کو یاد ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن افضل ہے کہ درود پاک. اب صفا سے آپ چلے. اچھا بیچ میں جو ہے نا گرین لائٹ آ جائے گی, تو مردوں کے لیے شرط ہے دوڑنا. تو وہاں پہ بہت لوگ آندھی طوفان کی طرح دوڑتے ہیں, لیکن آپ کو کیا کرنا ہے, جو ارکان ہے وہ پورا کرنا ہے ہلکے انداز میں. جہاں سے گرین لائٹ اسٹارٹ ہوگی دوڑنا شروع کریں گے, اور جہاں پہ گرین لائٹ ختم ہو جائے گی وہاں پہ ٹھہر جائیں گے. اب ہمارے ساتھ میں جو ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں نا, ان کو دوڑنے کا شرط نہیں ہے, وہ آرام سے آئیں گے. لیکن پتہ چلا حاجی صاحب دوڑتے دوڑتے آگے نکل گئے, اور یہاں حجن غائب ہو گئے. حاجی صاحب کا جو صحیح ہوا تو وہ بھی غائب ہو گیا. اب حجن غائب تو وہ ٹینشن میں آ جائیں گے الگ سے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہمیں فقط کیا کرنا ہے کہ جب ہم دوڑ کے جائیں گے تو سائڈ میں کھڑے ہو جائیں, تو ہمارے ساتھ میں ہماری جو ماں بہنیں ہیں نا, جب وہ آ جائیں پھر ان کو لے کر جائیں. اب آپ صفا سے مروہ پہ پہنچے, اور مروہ سے پھر صفا پہ پہنچے. کتنا چکر ہو گیا؟ 2. بہت سے حاجی پتہ کیا کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ایک چکر ہوتا ہے. ایک نہیں, وہ 14 چکر لگا کے بیٹھ جاتے, اور ایسا بیٹھتے کہتے آپ نہیں ہمت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ 14 آپ نے لگائے نا, 7 لگانا تھا. 7 کیسے ہوگا آپ کا؟ صفا سے مروہ 1 ہو گیا, اور مروہ سے صفا پہ کتنا؟ 2. اور پھر گئے پھر آ گئے 4, پھر گئے پھر آ گئے, اور پھر گئے 7 کہاں پہ؟ مروہ پہ آپ کا 7 چکر مکمل, یعنی کہ 3.5 راؤنڈ ہوگا تو آپ کا 7 چکر ہو جاتا ہے. اب مروہ پہ آپ جا کے کیا کریں گے, 2 رکعت نفل پڑھیں گے. یہ ہے مستحب ثواب. جہاں آپ جگہ دیکھ لیں وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے. اب باقی رہ کے سر کا بال نکالنا. اچھا بال اگر بڑے ہیں نا تو شرط کیا ہے, 1 کوڑا بال کاٹنا واجب. اگر کم کٹا تو دم واجب, اگر زیادہ کٹ گیا تو افضل ہے. کوشش کیا کریں کہ تھوڑا زیادہ ہی کٹ جائے, لیکن افضل یہ بھی ہے کہ ایک سنت طریقہ, اگر آپ پہلا عمرہ کر رہے ہیں تو پورا سر کا بال نکالیں. جیسے ہی آپ نے بال نکالا اب آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے.
औरतों के लिए शर्त क्या है? औरतों की जो वो लट होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, छोटी जैसे, तो नीचे से क्या है ना, ये सर को खुला रखना है। औरतों के लिए सर को ढक के रखना है। चेहरा जो है दोनों के लिए खुला रखना है। हालत एहराम में अगर औरतें पर्दा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। शर्त क्या है? एक लंबी दीवार होनी चाहिए, यानी कैप, और वो पर्दा जो है ना चेहरे पे टच नहीं होना चाहिए। अगर चेहरे पे टच होगा तो उस पर भी सदका होगा। चेहरे पे रुमाल, टिश्यू पेपर या कोई भी चीज़ आपने यूज़ किया है उसके ऊपर भी सदका होगा। यानी कि हालत एहराम में आप रुमाल या कोई भी कपड़ा चेहरे पे नहीं लगाएंगे। खुशबूदार कोई भी चीज़, या खाने में हो या यूज़ करने में या लगाने में, अगर खुशबू अगर लग गई है और 12 घंटा गुजर गया तो दम भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों से इंशाल्लाह बचेंगे। हालत एहराम में जो है ना, कोशिश ये करें कि एक एक अल्फाज को 10 मरतबा सोच कर बोले कि आपके अल्फाज कहीं गुनाहों की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे। आपकी जो निगाहें जो उठ रही हैं कहीं गुनाहों में मुब्तला तो नहीं कर रही है। आपकी जो कदम बढ़ रहे हैं वो कहीं गुनाहों की तरफ तो नहीं लेकर जा रहे। अगर आपने 3 चीज़ का ख्याल किया तो इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। तो उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो पाबंदी है ना, ज़ुबान से अगर कोई गलती नहीं बोलेंगे तो गुनाह नहीं होगा। निगाह आपको गलत उठेगी नहीं तो गुनाहों में नहीं मुब्तला होंगे। कदम आपका जब गलत जगह नहीं पड़ेगा तो गुनाह नहीं होगा। फ़कत आपको 3 चीज़ों का अमल करना है, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा। और आने का फ़कत हमारा जो मकसद है ये है अल्लाह को राज़ी करना। ये उम्रा किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अगर उम्रा ही दुरुस्त नहीं हो तो इतना पैसा लगाने का फ़ायदा क्या है? आप तो मान लो दुबई से आ रहे, यहाँ पे तो इंडिया से आ रहे, पाकिस्तान से आ रहे, ना जाने कितने पैसे लगा के आ रहे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ। अगर नहीं बताया जाए तो उम्रा ही नहीं से होगा। पता चला 2-4 दम आ गया, अब जब दम बताएंगे तो बोलेंगे नहीं अल्लाह ने कबूल कर लिया। ऐसा थोड़ी होता है। शरीयत को तबीयत के हिसाब से नहीं यूज़ करना है, यानी जो शरीयत कही थी उस पर हमें अमल करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक एक बारीकी चीज़ जो है, कोई भी काम करना है तो हमें सीखना है पहले। तो हम लग रहा कोई नहीं आ रहे, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अच्छा, उम्रा जो हमें करना है ना, कैसे करना वो चीज़ मैं आपको बड़ी आसान तरीके में इंशाल्लाह बताऊँगा। कि जैसे ही हम हरम शरीफ में जब दाखिल होंगे तो हमें नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ की नीयत कर लेना। अच्छा, एतिकाफ़ का फ़ायदा ये है कि जब तक आप मस्जिद के अंदर रहेंगे आपको एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा। मस्जिद के अंदर खाना पीना, सोना, दुनियावी बातें करना ये जायज़ नहीं है। आ जाइए। और भी कोई आ रहा था? आ जाइए। मुमकिन आ गए सब लोग, फिर वो आगे बोलेंगे, फिर वो भी फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ जाएगा।